اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام. الحمدللہ ترجمۃ القرآن میں 22واں پارہ ہمارا جاری ہے. سورہ سبا ہم نے مکمل کی. اب ہم سورہ فاطر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا خلاصہ سورہ فاطر کا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مبارکہ دو ناموں سے مشہور ہے، فاطر اور ملائکہ، اور یہ دونوں لفظ پہلی آیت میں مذکور ہیں. نزول کے اعتبار سے مکی عہد میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. مضامین میں کفر و شرک، فسق و فجور کے گھپ اندھیروں میں انسانیت کا کارواں عرصہ دراز سے ٹھوکریں کھا رہا تھا. وہ ان اندھیروں سے اب اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ اسے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھانے سے گھبراہٹ یا ندامت تک محسوس نہیں ہوتی تھی. ایسے لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی چمکتی دمتی شاہ راہ پر گامزن کرنے کا فریضہ اس صورت میں بھی انجام دیا جا رہا ہے. اس میں افہام و تفہیم بھی ہے اور زجر و توبیخ بھی ہے. اس میں دلجوئی اور دلداری بھی ہے. اس میں سرزنش اور جھڑک بھی ہے. انتہائی صراحت اور بڑی وضاحت سے اپنے پڑھنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال نیک و بد پر کیا نتائج مرتب ہونے والے ہیں. ویسے تو سورہ پاک کی ہر آیت ہی گنجینہ معرفت اور مخزن ہدایت ہے، لیکن چند خصوصی مضامین یہ ہیں کہ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور اس کی شان کبریائی کو بیان کیا گیا. اس کے پہلو بپہلو وہ معبودان باطل جن کی پرستش مشرکین مکہ بلکہ دنیا بھر کے مشرک کیا کرتے تھے، ان کی بے بسی کا بڑا مؤثر پیرایا میں ذکر کیا گیا ہے. اگر انسانیت دم نہ توڑ چکی ہو تو انسان کی آنکھیں ضرور کھل جاتی ہیں، اور اس کے لیے فیصلہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بغیر کسی کی عبادت عقل و خرد کی رسوائی اور انسانیت کی تذلیل ہے. جو ذات یہ اختیار رکھتی ہو کہ جس کو چاہے پیدا کرے، جو چاہے جتنا چاہے دے، اور جس وقت چاہے اپنی نعمتیں واپس لے، اور زمین اور آسمان میں کوئی قوت ایسی نہ ہو جو اس کے فیصلے کو بدل دے، تو وہی قوی اور عزیز ساری کائنات کا معبود اور پروردگار ہے. نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی اور برگزیدہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا رافت اور رحمت بن کر آئے ہیں، تشریف لائے، جن کے پاک دل میں شفقت اور خلوص کا سمندر موجزن تھا، جن کی اولو العزمی کا یہ تقاضا تھا کہ انسانیت کے دامن پر کفر و فسق کا کوئی بھی نشان باقی نہ رہے. بھولا ہوا انسان، بھٹکا ہوا انسان، منزل سے دور، بہت دور انسان پھر اپنے آپ کو پہچان لے، اس کا سینہ علوم دنیا کا مخزن بن جائے، اس کی پیشانی انسانی سعادت کا عنوان بن جائے، تاکہ فرشتے پھر اس کے سامنے سر جھکانے لگیں. وہ رعوف رحیم مرشد اور اولو العزم ہادی کفار کے اناد اور بے جا تعصب کو دیکھتا تو اس کو بڑا دکھ ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کو بار بار تسلی دے رہے ہیں کہ حبیب آپ نے تو اپنا فرض بأحسن طریقے سے نبھا دیا. اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو یہ ان کی قسمت ہے، آپ غمزدہ نہ ہوں. نمبر 3 یہ کہ جو لوگ راہ راست کو چھوڑ کر کجروی اختیار کرتے ہیں، صاف ستھری پاکیزہ زندگی کی بجائے فسق و فجور سے آلودہ غلیظ زندگی پسند کرتے ہیں، اس کے اسباب کا ذکر فرما دیا. پہلا سبب تو یہ کہ دنیا کی زندگی کی چمک دمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. اہل دنیا جس سرور عیش اور جاہ و جلال سے اپنا وقت بسر کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی ریس پیدا ہو جاتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ اگرچہ فطرت انسانی طبی طور پر گناہوں سے متنفر ہے، یعنی کہ انسانی فطرت جو نا ہر ایک فطرت پر پیدا ہو رہا، فطرت کیا ہے؟ فطرت سلیم ہے، فطرت سلیمہ ہے. دنیا کی رنگینیاں انسان کو بہکاتی ہیں، تو کیونکہ فطرت جو ہے وہ گناہ پر انسان کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے، لیکن شیطان ان گناہوں کو اس طرح سجا سجا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اس پر بندہ قربان ہوتا جائے، اور فطرت سلیمہ کے احتجاج کے باوجود
گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ آیت نمبر 5 اور نمبر 6 میں واضح تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیا کی زندگی کے یہ ٹھاٹ باٹ راہ حق سے دور نہ کر دیں۔ یہ سراب ہے، چمکتا ہوا سراب جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ابلیس اور اس کے عیار ساتھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں بدکاریوں کا خوب بھرنا بنا دیں۔ یاد رکھو شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، سلامتی چاہتے ہو تو اپنے دشمن کو سمجھو پہچانو، ورنہ تمہیں یہ قعر جہنم میں جا گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس محبت اور شفقت سے اپنے ازلی دشمن کی فریب کاریوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فرما دیا، پہلے اپنی قدرت اور حکمت اور کبریائی کی دلیلیں پیش فرمائی، ان میں فکر و تدبر کی دعوت دی، پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح اہل علم کی عزت افزائی بھی فرما دی اور بتا دیا کہ اہل علم وہ ہیں جو آیات ربانی میں غور اور فکر کرتے ہیں اور اس کے اسرار و رموز کا سراغ لگانے کی کوشش میں گم رہتے ہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالی حلیم اور کریم، اگر اللہ نہ ہوتا حلیم و کریم تو ہر بدکار کو چشم زدن میں نیست و نابود کر دیتا، کہ اللہ تحمل والا ہے، اللہ رحم والا ہے، کسی کے گناہ پر فوراً اس کو نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ شاید پلٹ آئے، لیکن اگر کوئی نہ لوٹے تو پھر اپنی ضد اور حق درمی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دروازے کو کھلا رکھا ہے، مقررہ گھڑی سے پہلے جو چاہے آئے اور رحمت خداوندی سے اپنے دامن حیات کو بھر لے۔ ترجمۃ القرآن سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے بنائے فرشتے اپنے پیغام رساں۔ اولی اجنحۃ، پروں بازوؤں والے۔ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، یعنی پروں اور بازوؤں والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مزید کرتا زیادہ کرتا ہے خلق میں، بناوٹ میں جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو عطا فرما دے اللہ۔ وما یمسک، جسے اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدی، بس نہیں ہے کوئی اس کو بھیجنے والا بعد میں۔ وہو العزیز، اس کے بعد وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان کو اپنے اوپر۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سوائے اس کے، فانا تؤفکون، پس تم کس طرف پھیرے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائے، اے حبیب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد كذبت رسل من قبلک، بس جھٹلائے گئے، البتہ جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں فریب میں مبتلا کر دے اللہ کے بارے میں بڑا فریبی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس سمجھو اپنے دشمن کو، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھا کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک بلاتا ہے وہ اس کا لشکر۔ انما یدعو حزبہ، بے شک دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سب ہو جائے جہنمی۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بس وہ شخص کے مزین کر دیے گئے اس کے لیے اس کے برے اعمال، بس وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بس بے شک اللہ تعالی
گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم، پس نہ جائے آپ کی جان ان کے لیے، یعنی کہ آپ اپنے دل میں ان کا منانا نہ گلے آپ کی جان ان کے لیے، حسرات فرتے غم میں، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں، فتصیر سحابا، پس اٹھا لاتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پس وہ ہم لے جاتے ہیں اس کو مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں زمین کو بعد اس کے مردہ ہو جانے کے، یعنی کہ جب اس کا بارش کا پانی، بادلوں کا پانی برستا ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ من کان یرید العزت، کون ہے جو کوئی چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے کہ سب کی سب عزت اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی عزت اللہ کے لیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے ہر پاکیزہ کلام اور ہر نیک عمل بلند کرتا ہے وہ۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو بری فریب کاریاں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَمَكَرُوا أُولَئِكَ یبور، اور مکر ان کا تباہ ہو کر رہے گا۔ وَمَكَرُ أُولَئِكَ هُوَ یبور، ان کا مکر وہ تباہ ہو کرے گا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنائے تمہارے جوڑے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ کوئی اٹھاتی ہے مادہ، یعنی کہ نہ نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع الا بعلمہ، نہیں وہ جنتی مگر اس کو اس کا علم ہے۔ وما یعمر، یعنی کہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں لمبی زندگی پاتا کوئی طویل العمر، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ کم رکھی جاتی گھٹائی جاتی ہے اس کی عمر میں سے کچھ مگر کتاب میں درج ہے لکھا ہوا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں ہے برابر دونوں دریا یا ذخیرے، یکساں نہیں ہو سکتے پانی کے دو ذخیرے۔ ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا شیریں پانی ہے، سائغ شرابہ، خوشگوار ہے اس کا پینا، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا سخت نمکین کھاری، ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور دونوں میں سے تم کھاتے ہو تر و تازہ گوشت اور تم نکالتے ہو زیبن زینت کا سامان جس کو تم پہنتے ہو۔ وتر الفلکا، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیاں فیہ مواخر، کہ وہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ وہ تلاش کرے اپنے رب کا فضل، لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کرتا ہے سورج، اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک جاری ہے ایک مقررہ میعاد تک۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی ساری بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو بلاتے ہیں پوجا کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ مالک گٹھلی کے چھلکے کے بھی۔ اللہ اکبر، من قطمیر۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سننے گے وہ تمہاری دعا، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لے، ما استجابوا لکم، نہیں قبول کریں گے تمہاری التجا۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں تجھے آگاہ کر سکتا اللہ کی مثل خبیر، خبیر کے جیسے آگاہ کرنا، یعنی کہ اللہ جس طرح تمہیں ہر چیز سے آگاہ کرتا ہے کوئی تمہیں ایسے آگاہ نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، اللہ اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے سب خوبیوں والا کی تعریفوں والا۔ ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر
کچھ مشکل کچھ دشوار نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی وہ بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی گناہگار کسی دوسرے کا بوجھ. وان تدع مثقلۃ الی حملها، اور اگر بلائے، وان تدع اگر تو بلائے، مثقلۃ الی حملها بلائے گا پشت پر بوجھ اٹھانے والا، الی حملی اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے، لا یحمل منہ شیئا نہیں اٹھائی جا سکے گی اس سے کوئی بھی شے، ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. یعنی مفہوم مسقلہ بوجھ سے لدا ہوا یا لدی ہوئی. یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے. ای نفس اسقلتھا، یعنی کہ وہ نفس، حملہ ما کان علی الظہر، اس بوجھ کو کہتے ہیں جو پیٹھ پر لدا ہو، جو پیٹ میں یا درختوں کی شاخوں میں ہو، اسے حمل کہتے ہیں. یہ مسقلتن پیٹھ پہ لدا ہوا. اور اگر تو پکارے کسی بوجھ اٹھانے والے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا نہیں اٹھائی جا سکے گی اس سے کوئی بھی شے اگرچہ کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ تو صرف ڈر سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو پاکیزہ ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی پس وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے لیے. وإلی اللہ المصیر، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر اندھا اور بینا، اندھا اور دیکھنے والا. ولا ظلمات ولا نور، اور نہ ہی برابر ہے اندھیرے اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سائے اور نہ ہی دھوپ. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی برابر ہے زندہ اور مردے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. ان انت الا نذیر، نہیں آپ مگر ڈر سنانے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈر سنانے والا. وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور نہیں ہے کوئی امت ایسی مگر گزرا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی. كَذَّبَ الَّذِينَ، جھٹلایا ان لوگوں کو جن سے پہلے تھے. جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ. وبالزبر، اور صحیح آسمانی صحیفوں کے ساتھ. وبالکتاب المنیر، اور نورانی کتاب کے ساتھ. ثم پھر اخذت الذین کفروا، پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر، پس کیسا ہے پھر میرا عذاب، یعنی جنہوں نے سرکشی حد سے زیادہ کی ان کو. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل مختلف رنگوں کے. ومن الجبال، اور پہاڑوں سے. جدد بیض، رنگ برنگے. ومن الجبال، اور پہاڑوں سے. جدد، رنگ برنگے. بیض، کوئی سفید ہے. وحمر، کوئی سرخ ہے. مختلف الوانها، مختلف ہے ان کے رنگ، مختلف ہے ان کی قسمیں. وغرابی بسود، اور بعض کے حصے سیاہ ہے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے. والدواب، اور چارپایوں میں سے. والانعام، اور جانوروں میں سے. مختلف الوانه كذلك، مختلف ہے ان کے رنگ اسی طرح. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے علماء ہی، اس کے بندوں میں سے علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب ہے بخشنے والا. ان الذين يتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ظاہر پشیدہ اور ظاہر اعلانیہ. یرجون تجارت لن تبور، وہ چاہتے ہیں ایسی تجارت جس میں نقصان نہ ہو، ہرگز نقصان نہ ہو. لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا پورا مل جائے دیا جائے ان کا اجر. ویزیدہم من فضلی، اور بڑھا دیا جائے ان کے لیے اپنے فضل سے، اور بڑھا دے مزید اضافہ کر دے ان کے لیے اپنے فضل سے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے.
والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ جس نے وحی کی آپ کی طرف کتاب میں سے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ سچ ہے تصدیق کرنے والا جو ہے پہلی کتابوں کی، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ ثم پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کو کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں سے، اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کچھ ظلم کرنے والے اپنے نفس پر، ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ درمیانی چال چلنے والے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے اللہ کی توفیق سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے اس میں انہیں سونے کے کنگن، ولؤلؤ، اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر، اور لباس ہوگا ان کا اس میں ریشمی، وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے دور کر دیا ہم سے غم، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ جس نے بسایا، حلال کیا ہمارے لیے ابدی ٹھکانہ اپنے فضل سے، جس نے ہمیں بسا دیا اپنی ٹھکانے پر اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہیں چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی تکلیف اور نہ چھوئے گی ہمیں کوئی تھکن، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم، نہیں قضا آئے گی ان پر، فیموتوا، اور وہ مر جائیں گے، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے دور ہوگا اس دوزخ کا عذاب، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اس کا، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ایک ناشکر گزار کو، وہم یصرخون فیہا، اور وہ چیختے چلاتے ہوں گے اس میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے نکال ہمیں کہ ہم نیک عمل کریں یہاں سے، غیر الذی، سوائے اس کے، کننا نعمل، جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا نہیں ہم نے تمہیں عمر دی اتنی لمبی کہ تم نصیحت قبول کرتے، من تذکر وجاء، ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی کہ تم اس میں نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرتے، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پر ڈر سنانے والے، فذوقوا، پس تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اب عذاب کو چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان اللہ عالم الغیب ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے بھید بھی، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں، فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس پر ہے اس کا کفر، اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہے، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور نہیں اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے پاس سوائے ناراضگی کے، ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور نہ اضافہ کرے گا کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے، قل ارائیتم، فرما دیجئے بلا بتاؤ تم، ارائیتم شرکاءکم الذین، تمہارے وہ شریک، تم نے دیکھے تمہارے وہ شریک، تدعون من دون اللہ، جو عبادت کرتے پکارتے اللہ کے سوا، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا بنایا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی شراکت ہے کوئی آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ہو ان کو کتاب، فہم علی بینۃ من فہم علی بینۃ من، پس وہ اس کتاب کی وجہ سے روشن دلائل پر عمل بنا ہے، بلکہ این یعد الظالمون، ظالم تو محض بعدهم بعدا الا غرورا، کچھ بھی نہیں بلکہ یہ ظالم محض ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنے والے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ہلے اپنی جگہ سے، ولا ان زالتا، اور اگر وہ سرکنے لگے، ان امسکہما من احد من بعدی، تو نہیں کوئی روک سکتا کوئی ایک بھی اس کے بعد اس کو، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ حلم والا بخشنے والا ہے، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں پکی، اقسم باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں پکی اپنے ایمان کی،
اپنے پکے ایمانوں کی، اللہ کی قسم کھاتے ہیں اپنے پکے ایمانوں کی، لئن جاءہم نذیر، اگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ زیادہ ہوں گے ہدایت پر پہلی امتوں سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، بس جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا، نہ اضافہ ہوا ان کے لیے سوائے نفرت اور نفرت کے، یعنی کہ جب دیکھا ڈر سنانے والے کو جو ان کے پاس آیا تو نفرت ہی کو اور بڑھاوا ملا۔ استکبارن فی الارض، تکبر کرنے لگے زمین میں، مکر السیئ، بری سازشیں کرنے لگے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرتی سازشیں، بری سازشیں مگر اپنے اہل کو، یعنی سازشیوں کو ہی۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، کیا پس انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ کے، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ کیا گیا؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا وہ منتظر ہے، الا سنت الاولین، پہلوں کی دستور کا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی دستور کو، اللہ کی سنت کو بدلا ہوا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں، اللہ کے اختیار میں کسی کوئی چینج، کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، کوئی تغیر۔ اولم یسیرو، کیا بس اولم کیا نہیں دیکھتے، فی الارض زمین میں، اولم یسیرو کیا نہیں وہ سیر و سیاحت کرتے زمین میں، فینظروا تاکہ وہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ، اور تھے وہ ان سے زیادہ قوت میں کئی گنا۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ عاجز کر دے کسی بھی شے کو آسمانوں میں اور نہ، وما كان اللہ، اور نہیں ہے کوئی ایسا، وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، لیعجزه من شيء، کہ اس کو کوئی چیز عاجز کر دے آسمانوں اور نہ زمینوں میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ علم والا، قدر والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کی، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کے سبب، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو نہ وہ چھوڑتا زمین کی پشت پر کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک۔ فاذا جاء اجلہم، بس جب آ جائے ان کی میعاد، فان اللہ کان بعبادہ بصیرا، بس بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ سورۃ یاسین کا آغاز ہونے جا رہا ہے، بہت مبارک سورت، اس سورت کی عظمت و بیان، اس سورت کی فضائل کس سے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن پاک کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ یاسین کا فہم عطا فرمائے۔ مبارک نام یاسین، جو اس کی پہلی سورہ میں ہی ہے، پہلی آیت میں ہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب یاسین ہے۔ ابو داود کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اموات پر یاسین پڑھو، یعنی جب آپ کے فوت ہو جائے تو ان پر یاسین پڑھو، اس لیے قرب موت، حالت نزع میں مرنے والے کے پاس یاسین جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ زمانہ نزول اگر غور کیا جائے تو جب اہل مکہ بڑی شدت پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے، اسلامی دعوت اپنے فطری حسن جمال کے باعث سعادت مند روحوں کا فطری سنت کہتی تھی، اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اسلامی دعوت کی 3 بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلامی دعوت یعنی کہ اللہ کا دین حق کا جو پیغام پہنچایا جاتا ہے، اس کے کتنے 3 بنیادی اصول ہیں جس کی دعوت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور قیامت، جو کہ بیس ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قرآن کی قسم کھا کر بیان کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ مدت دراز سے سرزمین عرب نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی، صدیاں بیت گئی تھی، اس علاقے میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا تھا، عرصہ دراز تک گمراہ رہنے کے باعث فہم و فکر کی قوتیں بالکل بانجھ ہو گئیں،
اس لیے انہوں نے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال انہیں سنایا گیا۔ انہیں بتایا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور وہ برباد ہو گئے تھے، تم ان کی روش اختیار نہ کرنا۔ اس ضمن میں ایک بندہ مومن کا تذکرہ بھی آ گیا جس کی قوت ایمانی اور جذبہ جاں فروشی آج بھی ہمارے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی توحید، اپنی قدرت، حکمت پر تکوینی دلائل پیش فرمائے۔ بنجر زمین پر کون میਂہ برساتا ہے؟ کس کے حکم سے اجناس اور رنگ برنگے پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں؟ سورج اور چاند کے طلوع و غروب ان کی مقررہ رفتار کی طرف متوجہ کیا گیا۔ بتایا کہ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کوئی باہمی ٹکر نہیں، اور نہ کوئی اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ بھر بھی لیٹ ہوتا ہے، نہ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پیچیدہ نظام و نسق اس عمدگی سے کس کی تدبیر سے مصروف عمل ہے؟ دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ مسافروں کو اٹھائے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہی ہیں۔ انسان جس کی تخلیق ایک قطرہ آب سے کی گئی، وہ کس ڈٹھائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے اور وقوع قیامت پر شبہات اور اعتراضات کے انبار لگاتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ ان بریدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اے حبیب آپ بتا دیجئے، جس نے انہیں پہلی زندگی بخشی تھی وہی جس کے امر کن سے یہ جہان رنگ و بو مارز وجود میں آ گیا، وہی جس کے دستے قدرت میں زمین اور آسمان کی حکومت ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا، وہی قیامت کے روز تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، جواب دہی کے لیے اپنی عدالت میں پیش کرے گا۔ دوسری بات، اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا کہ جب انہیں اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں جن کو اللہ نے رزق نہیں دیا ہم ان کو رزق کیسے دے سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو کیسا پورا کریں؟ در حقیقت ان کا یہ جواب محض اپنی بخل پر دلالت ہے۔ اگر وہ ایسے ہی راضی بقضا ہیں تو پھر کیوں قصب معاش میں وہ کسی ضابطے اور قانون کی پابندی کرتے ہیں؟ اور کیوں انہیں بھلا ایسی بات کا کرنے کا حق کیسے پہنچتا ہے؟ ان کے دلوں میں اپنی دولت کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس سے بچھڑنا نہیں چاہتے۔ کسی محروم کی محرومی پر انہیں ذرا ترس نہیں آتا، کسی یتیم اور بیوہ کی حالت کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جس کا ذکر آیت 69 کیا گیا، بتایا کہ میرے نبی کریم کے علوم و معارف کا ماخذ خیال آفرینی، مبالغہ آرائی اور شعراء کی قذف بیانی نہیں، بلکہ ان کا سرچشمہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اس نے اپنے حبیب مکرم پر نازل کیا تاکہ ہر شخص اس کو بر وقت خبردار کر دے جس میں انسانیت کی زندگی کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے ہمارے قلب و روح کو اللہ منور فرما دے۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، اے سید عرب و عجم، سبحان اللہ، یہ سورہ کا نام ہے، قرآن کے اسماء میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ہے۔ یاسین کا معنی لغت طے میں یا انسان ہے، اس سے مراد انسان کامل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل فرمایا اس کو یعنی قرآن کو عزیز اور رحیم نے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرا سکے اس قوم کو کہ ڈرائے گئے جن کے آباء اجداد اس سے پہلے پس وہ غافل ہیں۔ ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرایا گیا ان کے آباء کو ایک طویل عرصے سے، پس وہ اس لیے وہ غافل ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، البتہ حق ہو گئی ہے بات ان میں سے ہر ایک پر۔ فہم لا یؤمنون، پس اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ان کے کفر و عناد کے سبب یہ بات لازم ہو چکی ہے، لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے بنا ڈالی ان کی گردنوں میں اغلالا توق، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم مقمحون، ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے جیسے کوہان۔ وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے سدن ایک دیوار، ومن خلفہم سدن، ان کے پیچھے ایک دیوار۔ فاغشیناہم،
ہم نے ڈال دیا ان کی آنکھوں پر پردہ فہم لا یبصرون اور وہ نہیں دیکھ سکتے وسواء علیہم برابر ہے ان کے لیے انذرتہم آپ ان کو ڈر سنائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے انما تنذر من اتبع الذکر بے شک آپ تو اسی کو ڈر سنا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے ذکر کی قرآن کی وخشی الرحمن بالغیب اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے فبشرہ بمغفرۃ واجر علیم اجر کریم پس آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے مغفرت کی اور بہترین اجر کی اجر عظیم کریم کی عزت والے اجر کی انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ہم جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی اذ جاءها المرسلون جب آیا اس کے پاس ہمارا رسول اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول فکذبوہما پس ان دونوں کو جھٹلا دیا فعززنا بثالث پھر ہم نے تقویت دی تیسرے رسول سے فقالوا تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے قالوا وہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم مگر بشر انسان ہماری جیسے وما انزل الرحمن من شيء اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی شے ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے تم جھوٹ بول رہے ہو قالوا تو کہا رسول نے ربنا یعلم ہمارا رب جانتا ہے انا الیکم لمرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر صرف حق کو پہنچا دینا حق کا پیغام پہنچا دینا قالوا تو وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم بے شک ہم تمہیں اپنے لیے بری فال سمجھتے ہیں لئن لم تنتهوا لنرجمنکم اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ضرور تمہیں پہنچے گا ہم سے دردناک عذاب قالوا طائركم معكم کہا رسولوں نے تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے تم اگر تمہیں نصیحت کی جاتی حیرت ہے کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑی ہوئی وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا قال اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم پیروی کرو ان رسولوں کی اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون پیروی کرو ان کی جو تم سے نہیں طلب کرتے کوئی اجرت اور وہ سیدھی راہ پر ہے صدق اللہ العظیم سورہ یاسین 22واں پارہ مکمل ہوا انشاءاللہ اگلی نشست میں 23ویں پارے کا آغاز کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ